اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ایبٹ آباد کے 9th کلاس کے ایڈمیشن کے ریلیٹڈ بات کریں گے کہ ہم نے اپنا 9th کلاس کے ایڈمیشن فارم جو ہے وہ کیسے فل کرنا ہے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ایبٹ آباد کے جو 9th کلاس کا ایڈمیشن فارم ہے یہ آپ کو کسی بھی فوٹو اسٹیٹ شاپ سے جو ہے وہ مل جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پراپر جو ہے وہ 9th کلاس کے ایڈمیشن فارم کو فل کرنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ اس فارم کو ہم نے کیسے فل کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، جو جو چیزیں اس کے ساتھ لگیں گی اس کے ریلیٹڈ بھی بات کریں گے کہ اس کے ساتھ کن کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ BISE ایبٹ آباد انفارمیشن سیل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ پریس کریں تاکہ مزید آنے والی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہو جائے گی، اس کے لیے معذرت، لیکن آپ کو جو ہے وہ مکمل گائیڈ کریں گے کہ آپ نے اپنا 9th کلاس کا ایڈمیشن فارم جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ فل کرنا ہے۔ تو چلیے فارم کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے گا فارم کے اوپر ایک نوٹ لکھا ہوا ہے کہ فارم انگریزی کے بڑے حروف اور کالی سیاہی سے پر کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس فارم کو جو ہے وہ بلیو پین کے ساتھ جو ہے وہ فل کر دیتے ہیں، پھر ان کو آبجیکشن لگا ہوا آ جاتا ہے اور فارم ان کا ریٹرن ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، آپ نے جسٹ بلیک پین اور کیپیٹل لیٹرز کے ساتھ اس فارم کو جو ہے وہ فل کرنا ہے۔ اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے فارم پر کرنے سے پہلے پیج 2 پر ہدایات غور سے پڑھ لیں۔ جو پیج نمبر 2 ہے اس پہ جو ہدایات لکھی ہوئی ہیں اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ غور سے جو ہے وہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ نیم ہے، تو اس والی سب سے پہلی لائن پہ آپ نے جو ہے وہ اپنا نیم لکھنا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ ایک رینڈم نام جو ہے وہ لکھ دیا ہے، عاصم علی۔ تو آپ کا اگر 2 ورڈز میں نام آ رہا ہے، فرض کریں عاصم اور علی، تو اس کے بیچ میں آپ نے ایک جو ہے وہ لائن لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے جسٹ علی لکھنا ہے۔ کوئی بھی آپ کا نام ہے، محمد، عاصم، محمد علی، جو بھی، تو اس میں سے آپ نے محمد لکھنے کے بعد ایک سپیس لگانی، سپیس والا کالم جو ہے وہ خالی چھوڑنا ہے اور اس میں ایک لائن لگا کے پھر آگے آپ نے جو ہے وہ اپنا دوسرا جو ہے وہ نام لکھنا ہے۔ اور اوپر یہ جو رول نمبر والا باکس ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، اس باکس پہ آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے جو ہے وہ فادر نیم کا جو ہے وہ کالم بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ نے اپنا فادر نیم لکھنا ہے۔ یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے بصیر اختر۔ تو اسی طرح اگر پہلے بصیر ہے اور اس کے بعد سپیس دینی ہے اور اختر لکھنا ہے تو اس میں ایک لائن آپ نے جو ہے وہ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ نیم ہو گیا، فادر نیم ہو گیا، آگے ڈیٹ آف برتھ ہے، تو آگے یہاں پہ آپ نے جسٹ فگرز میں جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ، اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے۔ آگے نمبر 4 پہ انرولمنٹ نمبر ہے، تو انرولمنٹ نمبر کو آپ نے جسٹ چھوڑ دینا ہے، انرولمنٹ نمبر کی جگہ آپ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 پہ انسٹیٹیوشن اینڈ ڈسٹرکٹ نیم ہے، تو انسٹیٹیوشن پرائیویٹ کینڈیڈیٹس کے لیے تو انسٹیٹیوشن نہیں ہوگا، اس کے لیے جسٹ ڈسٹرکٹ نیم ہوگا، تو آپ نے جسٹ یہاں پہ اپنے ڈسٹرکٹ نیم جو ہے وہ مینشن کر دینا ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ جو ہے وہ نام آ جائے گا، آپ نے یہاں پہ اپنا اردو میں نام لکھنا ہے۔ تو نمبر 6 پہ آپ نے نام کی جگہ اپنا اردو میں نام لکھنا ہے اور ولدیت کی جگہ آپ نے اردو میں جو ہے وہ اپنے والد کا نام جو ہے وہ لکھنا ہے۔ نمبر 7 پہ جو ہے وہ داخلہ کی نوعیت ہے، تو داخلہ کی نوعیت پہلی بار امتحان میں شمولیت، اگر آپ کا فرسٹ ٹائم ہے تو آپ نے اس پہ ٹک مارک کرنا ہے۔ فیل شدہ پرچوں کا دوبارہ امتحان، اگر آپ نے ایک دفعہ پیپر دے دیے ہیں تو دوسری دفعہ آپ پیپر دے رہے ہیں، ری اپیئر ہے آپ کا، تو اس پہ ٹک مارک آپ نے کرنا ہے اس باکس میں۔ اور تمام مضامین میں فیل، اگر آپ نے 9th میں پہلے ایگزام دیا ہوا ہے اور جو ہے وہ تمام آپ کے جو پیپرز ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں تو اس پہ آپ نے یہ 3rd والے کالم پہ جو ہے وہ ٹک مارک کرنا ہے۔ نمبر 8 پہ آ جائے گا امیدوار بصیت ریگولر اور پرائیویٹ، تو آپ پرائیویٹ ہیں تو آپ نے جسٹ پرائیویٹ پہ ٹک مارک کرنا ہے۔ گروپ آپ کا پرائیویٹس کے لیے آرٹس گروپ ہوتا ہے تو آپ نے جسٹ آرٹس پہ آرٹس پہ جو ہے وہ ٹک مارک کرنا ہے۔ نمبر 10 پہ آخری امتحان، تو آپ نے جو فرسٹ ٹائم جو امتحان دے رہے ہیں ان کا تو پہلے کوئی بھی امتحان نہیں ہوا تو آپ نے ان کالمز کو چھوڑ دینا ہے، اور اگر آپ نے پہلے 9th کا ایگزام دیا ہوا ہے تو آپ دوسری دفعہ ایڈمیشن بھیج رہے ہیں تو آپ نے جسٹ سالانہ اور سال جو بھی آپ نے دیا تھا اور رول نمبر جو بھی ہے آپ کا اس پہ آپ نے ٹک مارک کرنا ہے، اور سال اور رول نمبر جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 11 پہ آپ کا آ جائے گا امتحانی سینٹر کی ترجیح، تو امتحانی سینٹر کی ترجیح میں آپ نے اپنے نزدیک ترین جو آپ کا امتحانی سینٹر ہوگا اس سینٹر کا آپ نے نام جو ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے۔
تو جہاں پہ فرسٹ لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے ایک سینٹر کا نام لکھنا ہے، اور جہاں پہ 2 لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے دوسرے سینٹر کا نام لکھنا ہے. جو آپ کے نزدیک ترین سینٹر ہوں گے آپ نے ان سینٹرز کا جہاں پہ جو ہے وہ نام لکھنا ہے. آگے نمبر 12 آ جائے گا متعلقہ مضمین کے کوڈ دیکھنے کے لیے صفحہ نمبر 2 دیکھیے. تو آپ نے جو 9th کلاس کے آپ کے جو سبجیکٹس ہوں گے وہ انگلش کمپلسری ہوگا، اردو کمپلسری ہوگا، میتھمیٹکس ہوگا، جنرل میتھمیٹکس ہوگا، پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات کمپلسری یا ایتھکس ہوگی. تو یہ سبجیکٹس تو آپ کے جو ہے وہ کنفرم ہوں گے. اس کے بعد آپ کے آپشنل سبجیکٹس آ جاتے ہیں. تو آپشنل سبجیکٹس میں آپ کا جرنل سائنس جو ہے وہ مسٹ ہوگا. اور ان جو سبجیکٹس ہیں ان کے کوڈز دیکھنے کے لیے آپ نے جسٹ صفحہ نمبر 2 پہ چلا جانا ہے، اور یہ دیکھ لیں کہ نیچے جو بھی سبجیکٹ لکھے ہوئے ہیں ان کے آگے یہاں پہ کوڈز لکھے ہوئے ہیں. فرض کریں کہ ہمارا جو انگلش کمپلسری ہے 01 ہے اور اس کے آگے ای لکھا ہوا ہے. ای اور یو کو سمجھیں کہ ای جو سبجیکٹ آپ انگلش میں دینا چاہ رہے ہیں اس کے سبجیکٹ کے کوڈز کے آگے آپ نے ای لکھنا ہے، اور اگر جو سبجیکٹ آپ اردو میں دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یو لکھنا ہے. ای سے مراد انگلش ہے اینڈ یو سے مراد جو ہے وہ اردو ہے. اور آگے اسلامیات کمپلسری ہے یا ایتھکس، ان دونوں میں سے آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کون سا سبجیکٹ دینا چاہ رہے ہیں. تو ان میں سے جو بھی کوڈ ہوگا وہ آپ نے یہاں دوسرے پیج سے دیکھ کے جو ہے وہ فرسٹ پیج پہ جو ہے وہ لکھنا ہے. فرض کریں اسلامیات کمپلسری سیکنڈ رو میں سیکنڈ لاسٹ ہے، تو اس کا جو کوڈ ہے وہ 85 ہے. تو ہم نے یہاں پہ 85 کوڈ لکھنا ہے اور آگے یو لکھ دینا ہے. اسی طرح یہ سبجیکٹ یو میں ہم اردو میں دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں اس میں اردو لکھنا ہے. جرنل سائنس ہے، جرنل سائنس کے لیے آپ نے جسٹ یہاں پہ دیکھ لینا ہے دوسرے رو میں تیسرے نمبر پہ جرنل سائنس اور اس کا کوڈ ہے 15. تو یہاں پہ ہم اس کا کوڈ 15 جو ہے وہ لکھ دیں گے اور اس کو ہم یو جو ہے وہ کر دیں گے. سبجیکٹس کے بعد آپ کی فوٹو آ جاتی ہے. تو فوٹو آپ نے جو ہے گوند کے ساتھ یہاں پہ چسپا کرنی ہے، جس کا سائز 1.25 بائی 1.5 انچز ہوگا. تو یہ ہماری فوٹو آ گئی. اس طرح آپ نے جو ہے وہ اپنی فوٹو یہاں پہ چسپا کرنی ہے، اور یہ جو اوپر والی فوٹو ہوگی آپ نے جو ہے وہ جس استاذ وغیرہ سے جس ٹیچر سے آپ نے اپنے فارم کو تصدیق کروانا ہے وہ نیچے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آپ نے یہ اوپر والی پکچر بھی تصدیق کروانی ہے. اور سیم اسی طرح ایک پکچر آپ نے نیچے جو ہے وہ اسی پیج کے نیچے یہاں پہ لگانی ہے سیم سائز کی. اس کو ویریفائی نہیں کروانا، جسٹ آپ نے اوپر والی جو پکچر لگی ہوگی اس کو آپ نے ویریفائی بھی کروانا ہے. اس طرح آپ نے جو ہے وہ نیچے بھی ایک جو ہے وہ پکچر لگا لینی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کے ایک فارم پہ جو ہے وہ 2 پکچرز لگ جائیں گی. اوپر والی پکچر آپ نے ویریفائی کروانی ہے اور نیچے والی پکچر آپ نے ویریفائی نہیں کروانی. اب آگے چلتے ہیں. 13 نمبر پہ حلف نامہ آ جاتا ہے. تو یہ آپ نے جو ہے وہ دستخط امیدوار جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اپنے سگنیچر کرنے ہیں. تو یہاں پہ دستخط امیدوار کے اوپر آپ نے جسٹ اپنے سگنیچر کرنے ہیں. جہاں پہ تعلیمی سال لکھا ہوا ہے آپ نے جسٹ یہاں پہ جو بھی ہے 2023 24 25 26 جو بھی آپ کا تعلیمی سال ہوگا وہ آپ نے تعلیمی سال لکھنا ہے. اور اس حاضری والے خالے کو بالکل خالی چھوڑ دینا ہے، یہاں پہ ایک لائن لگا دینی ہے. اور بینک رسید روپے جو بھی آپ کے نوٹیفیکیشن پہ جو ہے وہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹس کے جو فیس ہوگی وہ آپ نے فیس یہاں پہ لکھنی ہے. فرض کریں یہاں پہ اگر 1000 فیس ہے تو آپ نے 1000 فیس لکھنی ہے. اور جو فیس آپ بینک میں جمع کروائیں گے اس کا جو اوپر سیریل نمبر ہوگا 0102 وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اور جو بھی ڈیٹ ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے جس ڈیٹ کو آپ نے جمع کروائے ہوں گے. اور بینک برانچ کا نام یہاں پہ لکھنا ہے جو آپ نے جس بینک میں آپ نے پیسے جو ہیں وہ جمع کروائے ہوں گے. آگے تصدیق کنندہ کا نام آ جائے گا. جو ٹیچر یا جو پرنسپل آپ کے جو ہے اس فارم کو تصدیق کرے گا اس کا نام یہاں پہ لکھنا ہے. تصدیق کنندہ کا نام آ جائے گا یہاں پہ، اور اس کے بعد اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر آ جائے گا. جو یہ باکس لکھا ہوا ہے اس باکس میں تصدیق کنندہ کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں گے. اور جو تصدیق کرنے والا ہوگا وہ اپنے سائن کرے گا یہاں پہ، اور اس کے بعد وہ اپنی مہر یہاں پہ جو ہے وہ لگا دے گا. یہاں پہ تصدیق کنندہ اپنے سگنیچر کر دے گا اور نیچے جو ہے وہ اپنی سٹیمپ لگا دے گا اپنا نام اور آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد. نمبر 15 تک ہمارے تمام کالمز پر ہو چکے ہیں، اور اب نمبر 16 پہ چلتے ہیں. نمبر 16 پہ امیدوار کا مستقل پتہ. تو آپ کا جو مستقل پتہ ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ لکھنا ہے. تو آپ نے اپنا مستقل پتہ نمبر 16 پہ لکھ دینا ہے. سب سے نیچے اور سب سے فارم کے فرسٹ پیج کے سب سے نیچے جو ہے وہ موجودہ ڈاک پتہ. ڈاک پتہ مطلب کہ آپ جس
پتے پہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو رول نمبر سلپ وغیرہ جو ہے وہ ملے تو آپ نے یہاں پہ وہ والا ایڈریس لکھنا ہے. سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے, اس کے بعد اپنا فادر نیم لکھنا ہے, مکان نمبر, محلہ, گاؤں, ڈاک خانہ, تحصیل, ضلع, اور اپنا فون نمبر جو ہے وہ لکھنا نہ بھولیں. اپنا فون نمبر آپ نے ضروری اس فارم پہ لکھنا ہے. اور اس فارم کے ساتھ یہ والا جو باکس ہے, اس باکس کو آپ نے بالکل چھوڑ دینا ہے. اس باکس پہ آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا. تو فارم جو ہے وہ ہمارا مکمل فل ہو چکا ہے. فارم ہمارا جو ہے وہ مکمل فل ہو چکا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ بہت ہی سادہ الفاظ میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ فارم کو کیسے فل کرنا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے اپنا فارم جو ہے وہ کس طرح فل کرنا ہے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے کہ جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کامنٹ سیکشن میں لازمی کامنٹ کر کے جو ہے وہ پوچھ لیں. جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ آپ کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ لازمی پوچھیے. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے سوال کا مکمل جو ہے وہ جواب دیا جائے. سیکشن 1 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. فارم کو کیسے فل کرنا ہے یہ ہم نے سیکھ لیا ہے. اب چلتے ہیں سیکشن بی کی طرف ہمارے کہ ہم نے اپنے فارمز کے ساتھ کن کن چیزوں کو جو ہے وہ اٹیچ کرنا ہے. فارم کے ساتھ آپ نے نمبر 1 جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اوریجنل ریسیپٹ لگانی ہے. جو پیمنٹ آپ نے بینک میں جمع کروانی ہے اس کی جو اوریجنل ریسیپٹ ہوگی وہ آپ نے فارم کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرنی ہے. تو وہ فارم کے ساتھ آپ نے ایسے اٹیچ کرنی ہے کہ وہ گم اسٹک کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے فارم کے بیک سائڈ پہ جو ہے وہ چسپاں کر دینی ہے. اور اس کے بعد نمبر 2 آپ کے فوٹوگرافس ہیں جو آپ نے فرسٹ فوٹوگراف فارم کے سب سے اوپر یہاں پہ لگانا ہے اور سیکنڈ فارم جو ہے وہ سیکنڈ جو فوٹو ہوگا آپ کا وہ فارم کے سب سے نیچے لگانا ہے. جو اوپر والا فوٹو ہوگا اس کو آپ نے ساتھ ویریفائی بھی کروانا ہے. نمبر 3 جو ہے وہ آپ نے اپنے فارم کے ساتھ اپنا ڈومیسائل, اگر آپ کا ڈومیسائل بنا ہوا ہے تو اس کی ایک فوٹو کاپی ویریفائی کروا کے اس فارم کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے. اور اگر آپ کا ڈومیسائل نہیں ہے تو آپ نے اپنے والد صاحب کا جو ہے وہ ID کارڈ کی فوٹو کاپی جو ہے وہ اٹیسٹ کر کے جو ہے وہ اس فارم کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے. نمبر 4 آپ نے سب سے مین اور سب سے ضروری چیز جو آپ کا اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ ہوگا اس کو آپ نے اپنے فارم کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرنا ہے. اور جو آپ کا اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ جہاں سے آپ نے 8th کلاس پاس کی ہوگی وہ سرٹیفکیٹ آپ نے DEO ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سے جو ہے وہ ویریفائی کروا کے اوریجنل SLC جو ہے وہ آپ نے اس فارم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید BISC ایبٹ آباد کے ریلیٹڈ لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے BISC ایبٹ آباد انفارمیشن سیل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ پریس کریں تاکہ مزید آنے والی لیٹسٹ ویڈیو لیٹسٹ انفارمیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.